الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا محبت دی خیرات کٹ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا لائکی صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ میرے سامنے دو چار نوجوان بیٹھے ہیں اور باقی جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں،
چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوان، میں کچھ درد لے کر آیا ہوں، دکھڑے لے کر آیا ہوں۔ میں حضور کی آل سے ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں۔ اپنے سینے کے درد سنا کے آپ لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مختصر سا مجمع ہے، اگر آپ بھی ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو پھر میرا آنا جانا فضول رہ جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دل کے کانوں سے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کا دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ حضور والا سب سے پہلے، سب سے زیادہ جس نے انتظار کیا میرے نبی کی آمد کا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ دکھی بچہ تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یتیم بچہ تھا۔ یتیم بچے راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ زندہ دفن ہونے والی بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے محمد کو پکار رہی تھی۔ آئیو میرے ربا، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزوئیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، او میرے ربا اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او بھائی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوان، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ کے سید کو اتنا بتا دے کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، ہم سب کے لیے تڑپتے رہے، بتاؤ تو صحیح ہم سب نے مدینے والے سے کتنی وفا کی ہے؟ آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے مجھے بہت دکھ لگے گا۔ میں صرف مولوی بن کر نہیں آیا، میں صرف مولوی نہیں، صرف خطیب نہیں، اور میں حضور کی آل سے بھی ہوں۔ میرا تعارف بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک سید زادہ ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں، اور صرف مہمان ہی نہیں، میں مدینے والے کا ذکر کرنے بھی آیا ہوں۔
مجھے بلایا گیا ہے یہاں پہ، اور میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ آپ کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میں پھر فضول یہاں آیا ہوں، مجھے فضول بلایا گیا ہے۔ اور یہاں بیان کرنے کے بعد جب میں باہر جاؤں گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی کس طرح کے لوگ تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ حضور والا، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، کمزور ہاتھ جوڑے ہیں، میں نے کہا بھائی مجھے آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے چھوٹی سی عرضی کی ہے کہ بس تھوڑی سی توجہ دے دو تاکہ میرا یہ جو وقت ہے یہ ضائع نہ جائے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی قوم کے نوجوانوں کے لیے تڑپتے رہے، ہائے قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی ہیں اور ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش ہیں، میری قوم کے نوجوان چپ ہیں۔ قبلہ، کوئی بھی دلہ اٹھتا ہے، کوئی بھی کمینہ اٹھتا ہے، اٹھنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، اور ہم ٹس سے مس نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں جی ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، حضور کی ناموس رسالت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے نبی کی شان کی گستاخی ہوتی رہی، تو خاموش رہا، چپ رہا۔ اگر ایسے ہی ہوا ہے تو میرے پتر یہ تیرا قصور نہیں، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف ننگی فلمیں دیکھتی رہی۔ یہ تیرا قصور نہیں، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف ڈرامے دیکھتی رہی، دوسری طرف گندی فلمیں دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر ہو، گندے ڈراموں پر ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ حضور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ ایک وقت تھا جب میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتے تھے، اللہ علی اکبر جیسے شہزادوں دین کے نام قربان کر دیتے تھے۔ پھر ایک قربان نہیں کیا، دو قربان نہیں کیا، 71 بھی نہیں 72 قربان کر دی، دین کے نام قربان کر دی۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں اور دوسری طرف آج کی ہماری مائیں بھی ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو بچوں کو گودی میں چھپا لیتے، بیٹا باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلسہ جا رہا ہے، باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ زمانہ چنگا کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماں نے روکا نہ باپ نے روکا،
کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں، یہ غیرت کی قربانی بھی ہے۔ اللہ ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ مجھے عشق نبی نے سینے وچ وتراس ایمان دا مطلب کیا؟ وقت ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ حضور جس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، جس ملک میں ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کیا، اس ملک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا ہے اس ملک کا مطلب؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرنا ہے میری قوم دے نوجوان، دوران خطاب ہی میری جھولی وچ دو چار کڑویاں نصیحتاں پین، کڑویاں نصیحتاں میرا دل تھندے اے دو چار کڑویاں نصیحتاں بھی تو کو دے کے میں آکھنا ہے چاہنا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی، موت منظور کریں کیا؟ موت منظور کریں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی انسان نہ لیاری نہ لاویں۔ کہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک نصیحت دے کے ویندہ پیاں، میری این نصیحت دے عمل کر، موت منظور کرنی لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی دلے انسان نہ لیاری نہ لاویں، کسی بے غیرت انسان نہ لیاری نہ لاویں، کسی شرابی انسان نہ لیاری نہ لاویں۔ کیونکہ میرے بزرگ فرمیندن جیڑا نوجوان شراب پیندے انہی آنکھیں جا حیا ختم ہو ویندی ہے، انہی اندر دی غیرت مار دیتی ویندی ہے۔ جی میں انشاءاللہ لکھتی میں آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہتی کہ انہیں بیٹے دی آنکھیں جا حیا نہ ہوئے، آج کوئی بھی باپ اے نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے دی اندر دی غیرت مار دیتی ویندی ہے۔ وہ کتھے مر گئی غیرت؟ کتھے چلا گئے غیرت مند نوجوان؟ کیا کو آکھا غیرت مند مسلمان؟ قبلہ اے جیرا دلہا پوری رات کنجرے نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو ڈساؤ اور سویرے مولوی صاحب کو کلمہ سنا چلو۔ اے جیڑا دلہا پوری رات کنجرے نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو ڈساؤ اندھا کلمہ نہ کوئی تعلق ہے؟ بولو دے صحیح، میرے خیال ہے تو سے تھکے بیٹھے ہو۔ اچھا یار میں میزبان آنے تو سا میرے مہمان ہو، تھوڑا جے میرے ساتھ دے دو چاہاں ہوں میں تہاڈی زبانیں بیان پہ کرے نا، حالانکہ میرا انداز نہیں کیونکہ جٹاکہ ایریا ہے تو میں بل ہوں تو سا وال بھی چوپ کر کے بیٹھے رہو والا اچھی گال دا کوئی نہیں سی ہیں۔ آئے میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولیستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو چون دے قبرستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے میں انہاں دا کلا کیوں کرا، میں کو تو زندہ قبرستان دا ڈکھ پہ لگ دے، جڑے زندہ بھی بیٹھیں دے وال بھی بولیں دے نہیں۔ چلو بولو نا شارک دی زبان نہ ہلاؤ تو 5 کلو دے سردہ ہلاؤ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وے۔ میں پہلے بھی تو اڈا کے عرض کیتی ہے، آج دا میرا بیان صرف میرے قوم دے نوجوانہ واسطے، کہ میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے انہاں واسطے میرا کوئی بیان نہیں، کیونکہ میں صرف بیان کرن نہیں آیا، میں قوم دے نوجوانہ دی غیرت جگامن بھی آیا۔ قبلہ میں عرض کرنا پہ ہمیں جیڑا دلہا پوری رات کنجرے نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو ڈسا ہوں دا کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ اور سویرے مولوی صاحب کو کلمہ سنا سکتے تو جے کو کلمہ نہیں آن دیا ڈساؤ وہ کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی، اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہے نہیں، میں کو ڈساؤ اندھا جسم پاک تھی سکتے تو جنہ مٹھو جسم بھی نہ پاکے اندھی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی جسے جنہ مٹھو جسم بھی نہ پاکے اندھی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی، اے جی اولاد دھوکے باز تا بڑھ سکتی ہے،
ایسی اولاد مکار فراڈی ہے بن سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی، کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کرے نا، ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کرے نا۔ قبلہ ایک گلی محلے دے بچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھنے غور کرے، جیڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تا سمجھ منائے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہے، جیڑے بال کو علی علی کریں دا دکھائے تا سمجھ منائے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہے۔ اے میرے سامنے دو چار نوجوان بیٹھن، دو چار نوجوان، زیادہ نہیں بس دو چار نوجوان، تو میں انہوں دے آگے ہاتھ جڑے ساں آکھنا ہے چاہنا جی میں شالا لکھتی میں وہ شرم کرتے غیرت دی گولی کھا، غیرت دی گولی، اے غیرت دی گولی جان دو، اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو مل سی، نہ جنرل سٹور تو مل سی، نہ کریانہ سٹور تو مل سی، اے چڑھن میں تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دے بھی چوہی مل سی، تے جنہ مٹھو ضمیر بھی بغیرت ہوئے، جنہ مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے، میں کو ڈساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے، کل قیامت لدی اسا سارے دے بچو سب تو پہلے جنت وہی ویسی جن آنکھیں حیا ہو سی، سب تو پہلے جنت وہی ویسی جن اندر دی غیرت زندہ ہو سی۔ اللہ اکبر، ایک چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبر دولتہ تھی گئی ہے، جسم میں تو طاقت نہیں رہی، زبان میں تو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھ ہیں کم دن، کن ہیں سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آئے، آج دا بابا جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آئے۔ بابا جی اے پچھلی عمر جھوٹ دے بل گزار کے، جھوٹ چگلی تاس تے پتیج گزار کے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے کے میں نہ پہ، کیا دے کے میں نہ پہ اپنی نوجوان نسل کو؟ غفلت، اللہ نال دشمنی، کیا دے کے میں نہ پہ شیطان نال یاری، ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتے، ساری زندگی اللہ نال مقابلے کیتے، اے ہوندہ کھا کے، ہوندہ پا کے، ہوندہ پی کے، تے ہوندی نا شکری کرنا، ایسا اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہے؟ ساری زندگی تے اللہ دا حیاء نہیں کیتا، چلو ہون کم از کم اپنی چٹی داڑھی دا حیاء تا کر۔ میرے گانی بڑیاں کڑویاں ہو سکتے برداشت تو بہر نہ تھی منجن، وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، اور لٹیں دی اگڑیں دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑیں دی ہر کہیں نٹھی، پروفیس میاں پتہ عمرے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی، پتہ دا عمرے لگسی جس میں منہ دے مٹی آسی نہ سہیں، مجھے پتہ لگسی حق کیا ہا تا باطل کیا ہا۔ اے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، ہاتھ جوڑ کے عرضی، او تو معاذن آدھے حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح، چلے آؤ نماز دی طرف، چلے آؤ کامیابی دی طرف۔ اللہ فرمان دے تو آدھی کامیابی نماز وچ، لیکن آج دا نوجوان آدھے نہیں میرے مالک، میری کامیابی دا تاس تے پتیاں وچ، اللہ دے حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح، تیری کامیابی سجدے وچے، تیری کامیابی نماز وچے، لیکن آج دا بابا دے نہیں میری کامیابی دے تاس تے پتیاں وچے، میری کامیابی جھوٹ چگلی دے وچ، یہ اتو معزن آزان دے دکھڑے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح، چوک دے پہ کہ بابا جی تاس ہوتے تاس ٹھوکی پن، پتے ہوتے پتہ ٹھوکی پن، بابا جی یہ پتے ہوتے پتہ لا کے اپنی زندگی غفلت گزار کے
اے ہومیں سونے محمد دا امتی کھینے جوا، ہومیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ، ہومیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بھینی دا حق، اے دھیاں بھینی دا حق کھاندا ہو یا مر گئیوں۔ لوگ تیری اولاد کو کیا چن جاوے جا، تو کس مونل گل کریں نہ ہم مراد تیرے دا پیوی دھیاں بھینی دا حق کھا کے مریا۔ نسل نو لیکا نہ لا، نسل دا نک نہ کٹا۔ شاہ جی کی کریے میں دا بے نیاز فرمنے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جدا رب فرصت دے بھی، جدا اولاد کما کے تلی ترکھی تا مڑ توجہ رب والے پاسے کی دکھا۔ تُسا ستے روے بولے نا خیال کر، ادھر چاول پکے پہنے سارے میں ہی کھا کے میں تُسا کہنا کھا سو۔ چلو میں کوئی ہوں اسے سیت گھن جو آئیے، میں کوئی سے کوئی دانا پانی گھن جو آئے، میں کو لگ دے میں پہلی دفعہ تے آخری دفعہ آئے بیٹھا، یہ سید ممکن ہے وال نہ ہوں۔ چلو خیر پہلی دفعہ سید گھن جو آئیے آئے تو کڑوی کڑوی سنا کے دا بننا۔ میں آدھا ہے نوجوان تیرے کو لو دریا دی مچھلی بھی چنگی، قبلہ مچھلی ہے پانی تو بہر نکالو تو انہیں جند نکل میں دی، آدھی میں کو پانی تو بہر نہ کڈو میں مر ویسا، پانی ہے تا میاں، پانی نہیں تا کچھ بھی نہیں، پانی نال یاری ہے میری، پانی نال میری محبت ہے، پانی تا میرا عشق ہے، پانی ہے تا میاں، پانی نہیں تا میں کچھ بھی نہیں، اور تیرے کلو دا جانور بھی چنگا، تیرے کلو دا مچھلی بھی چنگی، جیڑی پانی نال اس قدر عشق کی تھی بیٹھی ہے کہ پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، او مچھلی تھی کہ او جانور تھی کہ پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو انسان تھی کہ رب تو بغیر سانس کی میں لینا پہ، تو حضرت انسان تھی کہ رب تو بغیر کی میں جیندہ پہ، رب دی عشق تو بغیر کی میں جیندہ پہ، رب دی محبت تو بغیر کی میں جیندہ پہ۔ ایک بابا جی سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے؟ کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ وہ ایک فقیر تھے درویش اللہ والے مست ملنگ بابا جی تھے نا قبلہ، ان کا نا ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ اب کی بار کوئی بھی ادھر کو دیکھے گا، کوئی بھی ادھر کو دیکھے گا تو وہ مجمع سے اٹھ کے چلا جائے بہر، جب میری تقریر ختم ہوگی واپس آ جائے گا انشاءاللہ، نہیں تو خبردار جب تک سید زادہ یہاں پر بیٹھا ہے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ پہلے میرے نال وعدہ کرو تو صاحب، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں بندہ ہے ناچیز یہاں پر بیٹھا ہے، آپ کی نظر میری طرف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کالی شکل نہ دیکھیں، آپ نیچے کی طرف دیکھیں، پر میری بات دل کے کانوں سے، میں چلا جاؤں گا پھر ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس وقت یار میں مہمان ہوں، میرے بھی تو اخراجات ہیں نا بابا، اور میں کوئی کڑوی گال نہیں کی تو میں تو غیرت دا درس دیتے، ہاں غیرت دا درس، ادھے رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ، رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ، کہیں بندے دا حق پیوے نا، گھبراوے نا، کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا، او سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلوں نیوے نا، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیوے نا، اسا کہ جیونے دا غیرت علی زندگی، اسا جیونے دا عزت علی زندگی جیونی ہے تا شیرانی زندگی جیونی۔ اچھا میں عرض کرنا پیا ہوں، ایک بابا جی تھے درویش مست ملنگ بابا، ان کا نا ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اگر نماز پڑھو گے تو آنکھوں پر بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو۔ بابا جی گھر جا رہے ہو ٹھیک ہے چلے جاؤ، پر نماز نہیں پڑھنی کچھ دنوں کے لیے۔ بابا جی ہسپتال سے گھر چلے گئے،
پہلا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ دوسرا دن گزر گیا حضور، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ پہلا دن بھی کچھ نہیں کھایا، آنکھوں کا آپریشن ہوا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے تو نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی بھی ہے تو اشارے سے پڑھنی۔ بابا جی نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضور والا پہلا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ دوسرا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے کے لیے روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، آپ نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے تو اتنا کہا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا، یہ تو نہیں کہا تھا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ آگے بابا جی کا جو جواب ہے نا قبلہ، آج کی ساری محفل ایک طرف، خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں قبلہ، اس اللہ والے کا جو جواب ہے، جو جملہ ہے، وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب گھر والوں نے کہا نا بار بار، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا پینے سے تو نہیں روکا تھا، 3 دن گزر گئے تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ تو یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، جس مالک کو سجدہ نہیں کر سکتا نا اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، مالک کا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئی۔ ہم دن میں 3 ٹائم کھانے کھاتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، آج تک نہیں کہا شکر الحمدللہ۔ میرے بھائی یہ واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غفلت میں گزارنے کا وقت نہیں ہے، یہ خود کو بدلنے کا وقت ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے، وہ خیرات کپڑوں کی نہیں ہے۔ پہلے آپ وعدہ کریں شاہ جی، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور خیرات دیں گے، انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے روٹی بھی نہیں چاہیے، میں پیاسا نہیں، مجھے پانی بھی نہیں چاہیے، میں نے اچھے سے اچھا کپڑا پہن رکھا ہے، مجھے کپڑا بھی نہیں چاہیے، پھر بھی میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگتا ہوں، مجھے تھوڑی سی خیرات دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا، ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ شاہ جی بولو نا کون سی خیرات ہے؟ حضور کی آل کے نام پر تو ہم اپنی جانیں وارنے کو قربان بیٹھے ہیں، یہ خیرات کیا چیز ہے؟ اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا ضرور کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضور ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، اے میری قوم کے نوجوان، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ اب میری طرف دیکھو وہ کون سا گناہ ہے، قسم ہے اللہ پاک کی میرے بھائیوں، اگر یہ ایک گناہ بار بار کرتے رہے تو یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یاد رکھنا پھر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، یاد رکھنا پھر تمہاری تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ شاہ جی بولو نا، بتاؤ نا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے؟ ہم ابھی اور اسی وقت توبہ کرنا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سا گناہ ہے؟
جس کے کرنے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخر بولو نا وہ کون سا گناہ ہے؟ اب سارے بھائی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کے کانوں سے وہ ایک گناہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ آج تیرے جیتے جی تیرے ہوتے ہوئے ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دم کرو، کوئی وظیفہ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ میں کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر کندھے پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ مگر افسوس آج جب بچہ جوان ہوا، جوان ہی کیا ہوا، اس نے تو میرا حال پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میری قوم کے نوجوانوں، اس مختصر سے مجمع کے اندر کتنے باپ ایسے بیٹھے ہیں جو آج بھی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پوری رات انہیں نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے، جو اپنے تھے وہ بھی پرائے نکلے۔ ہائیو لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسی نے میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آجا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کینا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنہ دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ قبلہ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، بیٹا دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ اپنے بوڑھے باپ سے ہی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی۔ خدا رہا میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر تمہارا بڑا باپ، اگر تمہاری بڑی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی بھی، تمہارے لیے سب دروازے بند ہو جائیں گے، پھر تم دنیا میں سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ ہائیو جی میں کو آن روایا ہائی ایویں میں مانگوں پل پل روز، جی میں کو آن روایا ہائی ایویں میں مانگوں پل پل روزے، ایک واری رو کے تھک پوسیں ول دل دکھ سیا ول ول روزیں، انہیں دکھڑے آن منڈے سیا کوئی نہیں، تو لا گندیاں کو گل روزیں، بس شاکر فرق میں یاد رہے میں اجرو نہ تو کل روز۔ اللہ اکبر۔ کسی کو ستاؤ گے تو، کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائی،
آج باپ زندہ ہے، اس کی قدر کر لے، اس کی خدمت کر لے، نہیں تو ان سے جا کے پوچھ، کبھی وہ گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو آگے کوئی دعائیں دینے والا بیٹھا ہوتا تھا، آج جب گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو گھر ویران سا نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں دعائیں دینے والی ماں چلی گئی، ہمیں دعائیں دینے والا باپ رخصت ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا، زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اپنی بوڑھی ماں سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ فرمایا جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر میرے دروازے پر اپنی خوشی کی خیرات مانگنے مت آنا، کسی کا جینا حرام کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے میرے دروازے پر اپنی خوشی کی خیرات مانگنے مت آنا، اور کسی کو ایک لمحے کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا۔ میرا اللہ آواز دیتا ہے، میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ میرے خیال دے تُسے ستے پہ ہو، ستے اچھا جڑے جڑے ستے پہ اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو، یہ سارے ستے پہ نہیں۔ اچھا یہ اس بستی دینا کوئی نیندر علی کا نہیں، سارے ستے پہ۔ اب اللہ کا فرمان سنو، ماشاءاللہ جان میں جان آ گئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، دن رات اپنی چٹی داڑھی مٹی میں کھسیرتا ہے، کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار اپنی چاہت میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو، جوانوں، بزرگوں، سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ بال جتنا بھی دوگلا پالیسی نہیں، فرمایا مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ قبلہ آج بڑی ہی شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں۔ آئے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟ اب علی علی کرنے والے کہاں چلے گئے؟ اب حسین حسین کرنے والے کہاں مر گئے؟ آج مسجدیں رو رہی ہیں، آئے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟ پن وقت اذان تے ہوندی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے؟ اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس ناد کیسر مومن ہیں، کردار حسینی کتھے گئے؟ قبلہ کڑوی حقیقت تو یہ ہے، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی، اور یہ حقیقت ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور والا ہم نام لیتے ہیں حسین کا، صرف نام لیتے ہیں، کردار اپناتے ہیں یزید کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والا کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔
حسین غیرت مندوں کے ساتھ ہیں، حسین بے غیرتوں کے ساتھ نہیں۔ حسین دی دلے انسان نال کوئی یاری نہیں، حسین دی یاری یہ تو نمازی انسان نال یاری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے نوجوان، سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جا، کچھ اس طرح کا حسینی بن جا کہ تو نماز بھی حسین والی پڑھ، تلاوت بھی حسین والی کر، سر سے لے کر پیروں تک حسینی بن جا۔ تیرا اٹھنا بھی حسینی ہو، تیرا بیٹھنا بھی حسینی، تیرا چلنا بھی حسینی، تیرا پھرنا بھی حسینی، تیری بات بھی حسینی، تیرا نام بھی حسینی، تیرا کلام بھی حسینی، تیری تلاوت بھی حسینی، تیرا قیام بھی حسینی، تیرا رکوع بھی حسینی اور تیرے سجدے بھی حسینی۔ کچھ اس طرح کا حسینی بن جا کہ تو دور سے آئے، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام کا بیٹا نہیں آ رہا، یہ تو حسین کے غلام کا بیٹا، کسی عام کا بیٹا نہیں آ رہا، یہ تو حسین کے غلام کا بیٹا آ رہا ہے۔ اچھا قبلہ اس طرح ہوا، ایک دن کسی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے حسین ابن علی ایک بات تو بتائے۔ کہا جی کون سی؟ میں جا رہا ہوں، میرا خطاب ختم ہوا قبلہ، میری حاضری مکمل ہوئی، میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے تمہیں امام حسین کا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گے کہ کوئی علی کا لال اس دنیا میں آیا تھا۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا، اے حسین ابن علی ایک بات تو بتائیں۔ جی، سوال بڑا عجیب سا، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ فرمایا، کہنے لگا کہ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ اچھا اگر یہی سوال آپ لوگوں کے سامنے دہرایا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ ہمیں جنت عزیز ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قاری قرات کرتا ہے تو جنت حاصل کرنے کے، کوئی بھی تبلیغی جماعت والا تبلیغ پہ جاتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہوگا مجھے جنت ملے۔ قبلہ کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے گا اور مجھے جنت مل جائے گا۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ جنت تو صرف میں حسین کی رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ 2 بجے کا ٹائم مجھے دیا گیا تھا، دیکھ لو میں 2 بجے کا آ کے بیٹھا ہوں، وہی بیٹھا، ایک منٹ انسان کا قیمتی ہوتا ہے، میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے۔ آج کی حاضری بس اتنی یہاں تک مکمل ہوئی، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے خطاب شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی خیر فرمائے، ان کے مال جان روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔